بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تشریف رکھیں. جناب اسپیکر، پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مائک مجھے دیا اور مجھے بات کرنے کی اجازت دی. اگر میرے فاضل دوست بیٹھ جائیں تو میں اپنی تقریر شروع کروں. جناب اسپیکر، اگر میں اپنے آپ کو ہسٹری کا وٹنس کہوں، 35 سال کی ہسٹری کا، اور بھٹو صاحب کی بھی تاریخ میں اگر میں اپنے آپ کو وٹنس ٹو ہسٹری کہوں کہ میرے والد بھی اس اسمبلی میں بیٹھے تھے، ان نے بھی کانسٹیٹیوشن پہ سائن کیا تھا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جمہوریت بحال کی تھی. مگر وہ خواب جو شہید ذوالفقار علی بھٹو بابا نے دیکھا، جو دوسرے دوستوں کے والدین نے دیکھا، جو ولی خان نے دیکھا، جو دوسرے مفتی محمود نے دیکھا، وہ خواب پورا نہ ہو سکا اور یہ سلسلہ ٹوٹ گیا. اگر میں کوثر نیازی کی کتاب کی بات کروں کہ پھر لائن کٹ گئی، تو ایسا بھی ہوا کہ بھٹو صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، کانسٹیٹیوشن کے آئین کو ختم کر دیا گیا ایک کونے سے، اور کہا کہ اب نظام مصطفیٰ ہے. اب توبہ الہ کی ذات پہ ہر کوئی رسول پاک کی اور ان کی حرمت کی، ان کی عزت کی، ان سے پیار کی کوئی کمی نہ ہم میں ہے نہ کسی اور میں ہے، مگر ہم نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا پالیٹکس میں، ریلیجن کو، اور کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں. میرے یہ طویل سفر میں سر، میں نے بڑے بڑے اونچ نیچ کے مقام دیکھے. میں نہیں سمجھتا اس وقت تاریخ کی ہسٹری میں کوئی یہاں بیٹھا ہے جس نے کبھی 14 سال جیل وہ تہنے سالٹری کنفائنمنٹ میں گزاری ہو. میں نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی زیادہ جانتا ہو اور وہ بتا سکتا ہو، مگر میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ہاں، یہ ضرور ہوا ایز اے تاریخ کا میں اسٹوڈنٹ اور تاریخ میں چلنے والا، آئی ہیو واک دی ہالز آف ہسٹری، اس پہ چلنے والا میں نے ہر چیز خود آئے وٹنس کی ہے. میرے پاس سارے راز ہیں، جو کچھ یہاں ہیں، کچھ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، کچھ عوام سے شیئر کر سکتا ہوں، اور کچھ نہیں شیئر کر سکتا. بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ some things you take to your grave. کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی اور ہم نے ان کو برداشت کر کے قبر کے طرف چلے گئے، مگر کبھی کچھ آہ نہیں گئی. اس لیے کہ ہم پاکستان بنانے والے موثر ہیں. ہم نے پاکستان بنایا ہے اور پاکستان کو بچانے کا فرض بھی ہم پہ ہی ہے. میں اپنی چھوٹی جنریشن کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا ٹوٹا ہوا پاکستان. میں ان کو پورا پاکستان دے کے جاؤں گا. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہ کانسٹیٹیوشن کو کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی کو ہم کچھ کھلواڑ کرنے دیں گے. یہ جو دوست ہمیں دوستوں کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں یا مخالف بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسا ہوگا. ہاں، اگر ایک پہلے بھی ہمارے خلاف انٹریگز ہوتی رہی ہیں، یہ دوسری انٹریگ ہو جائے. کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے کہ کورٹ نے نوٹس دیا ہے. مسعود شریف کو بھی نوٹس دیا تھا
کہ تم آؤ, تم نے ہمیں بگ کیا ہے, آ کے ہمیں بتاؤ. وہ گیا, اس کی سٹیٹمنٹ میدان میں ہے, جس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے, آپ لوگ کر رہے تھے سیاست, اور میرا حق تھا ڈی جی آئی کہ میں ڈی جی آئی بی کہ میں آپ کو بگ کروں. یہ تاریخ گواہ ہے, لوگ گواہ ہیں, کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں, کچھ دوست نیچے بیٹھے ہوئے وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر ہمیں موقع دیا, بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد, تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے, پاکستان کھپے. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود مانتا ہے حامد میر کے شو میں کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا نعرہ میں لگا دیتا تو پاکستان نہیں بچتا. تو ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں, اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے, چلتے رہیں گے, یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے. چاہے چھوٹی جمہوریت ہے, میں سمجھ رہا ہوں, اور اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا گیا ہے تھرو دا ایئرز, اور تھرو دا ایئرز ایولیوشن سے ہی مضبوط ہوگی. مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے, ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے, سنواریں گے, چلائیں گے. اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, جاپان دیوالیہ ہوا, کوریا دیوالیہ ہوا. ایک زمانہ تھا جو ارجنٹینا ڈالر ٹو ڈالر امریکن ڈالر کے ساتھ تھا, آج وہ اس کی کرنسی ہم سے بھی نیچے ہے. تو کوریا ہوا. انڈیا ہم سے 10 گنا بڑا ملک, ایک زمانے میں ان کے پاس $1 بلین ریزروز تھے, اور ان کو اپنا سونا سوئٹزرلینڈ بھیجنا پڑا آئی ایم ایف کی ٹرانچ لینے کے لیے, 275 ملین. آج ان کے پاس 660 بلین میرا خیال ہے ریزروز ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی فگرز نہیں ہیں. پاکستان اٹھے گا اور ہم اٹھوائیں گے اس کو. ہمارا ورجن ملک ہے, کموڈیٹیز کا ملک ہے. آج کل دنیا میں کموڈیٹیز کی پوزیشن ہے, کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا. مگر میں واپس آ جاؤں اپنے سفر کی طرف سے. سر, 100 موٹو میرے خلاف ہوئے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, پر 100 موٹو ایسا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے. تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا؟ کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ تو وہ افسر آ کے آپ کو پرائیویٹلی ملے اور پرائیویٹلی آ کے بریف کرے؟ اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں, ہمیں لائیں سامنے. آپ نے چارج کیا کیا؟ آپ 200 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں 100 موٹو میں, اور یہاں لا کے رکھا اڈیالہ میں, اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی کمیشن نہیں تھی, کوئی روڈ نہیں تھا, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, سیدھی سیدھی بات تھی, بزنس ٹرانزیکشنز تھی. اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا, وہ کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا. بہرحال اللہ اس کو معاف کرے, اور اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں دے. اس لیے کہ اس نے ہم سے زیادتی کی, زیادتی تھی ان کی.